ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے اختصار کے بعد لائق ست تکریم معزز و محترم حاضرین و سامعین، ماہ رمضان المقدس کا آج چوتھا جمعۃ المبارک ہے، اور ممکنہ طور پہ یہ جمعۃ الوداع بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہمیں ایک جمعہ اس ماہ مقدس میں مزید میسر آ جائے۔ آج ہم نے جو عنوان رکھا ہے گفتگو کے لیے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری حیات سے پردہ فرمانے کے واقعات ہیں۔ ہمیں ایک مسلمان کے طور پر اپنے آقا و مولا، اس کائنات کے ہادی اعظم، رہبر اکبر، تاجدار ختم نبوت، امام الانبیاء، آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات سے پردہ فرمانے کے ان لمحات کے بارے میں علم ہونا چاہیے جن لمحات میں قیمتی ترین پند و نصائح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو عطا کی ہے۔ ہمارے پیارے آقا و مولا امام الانبیاء علیہ السلام نے اس ظاہری حیات میں 63 سال گزارے ہیں۔ 40 سال کی عمر مبارک میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے، اس کے بعد 13 سال آپ نے مکۃ المکرمہ میں گزارے ہیں، اور 10 سال مدینہ طیبہ طاہرہ کی مقدس وادیوں میں بسر کیے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 10ویں سال ماہ ربیع النور میں پیر شریف کے دن وصال فرمایا ہے۔ تاریخ کی روایات مختلف ملتی ہیں، لوگ انہی کے اندر الجھ جاتے ہیں، تاریخ کتنی ہے، وہ 2 ہے، وہ 9 ہے، وہ 12 ہے، وہ 17 ہے، وہ کوئی بھی ہو۔ یہ سوال نہیں ہے، کیونکہ وصال کی تاریخ کو چونکہ وہ لوگ کھینچ تان کے 12 پہ لے کے جاتے ہیں، اس لیے کہ تم 12 کو جشن مناتے ہو، حالانکہ 12 کو وصال ہے۔ یہ ایک بحث تفصیل طلب ہے، میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا، صرف اتنی بات اس پہ عرض کروں گا۔ بھائی شریعت نے کسی بھی بندے کے لیے سوگ کے دن 3 رکھے، اور جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس کے لیے 4 اشہر و عشرہ، اس کے لیے 4 ماہ اور 10 دن سوگ رکھا ہے، اس سے زیادہ سوگ نہیں رکھا۔ آپ ہم سے کون سا غم منوانا چاہتے ہیں؟ آپ کس غم کی بات کر رہے ہیں جو 1400 سال بعد آج بھی آپ 12 کو امت کو نبی کا میلاد نہیں کرنے دے رہے؟ آپ کہتے ہیں جی وہ دن وصال کا ہے، تو اس کا مطلب آپ سوگ چاہتے ہیں، جبکہ شریعت نے تو سوگ کے دن متعین کر دیے۔ اور دوسری بات یہ ہے، سوگ تو ان بندوں کا ہوتا ہے جن کے جانے کے بعد ان کا فیضان، ان کا کرم اور ان کا فضل جو ہے وہ رک جایا کرتا ہے، وہ رحمتوں کی برسات رک جاتی ہے۔ ہمارا تو یہ عقیدہ اور نظریہ ہے، سرکار نے ارشاد فرما دیا حیاتی خیر لکم و وفاتی خیر لکم، فرمایا میری ظاہری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میرا وصال فرمانا بھی تمہارے لیے بہتر ہی ہے۔ کسی صورت میں بھی کرم اور فضل رکنے والا نہیں ہے، اور ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ سرکار نے آج بھی، آپ اپنے گنبد خضرا میں جلوہ افروز ہیں اور آپ اپنی امت کے اعمال کا جائزہ لے رہے ہیں، اور آپ نے خود فرمایا میری امت کے اعمال مجھ پہ پیش کیے جاتے ہیں، جس کو میں اچھا سمجھتا ہوں فحمدت اللہ علیہ، اس پہ اللہ کی حمد کرتا ہوں، جن اعمال میں کوتاہی سمجھتا ہوں اس پر امت کے لیے استغفار کرتا ہوں۔ تو جب رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں صورتوں میں امت کا بھلا بیان کیا ہے، تو پھر ہمیں ان باتوں میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ وصال کی تاریخ کون سی ہے، کہ ولادت کا آپ جشن منا رہے ہیں، کہیں وہ روز وصال تو نہیں۔ ہم کہتے ہیں کچھ بھی ہو، ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ آقا کونین اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے۔
اور یہ اللہ کا ہمارے اوپر کرم ہوا ہے۔ لیکن رہ گئی بات وصال کے متعلق، تو ماہ ربیع النور میں سوموار کا دن، پیر شریف کا دن، یہ تعین ملتا ہے، باقی تاریخ میں اختلاف ملتا ہے، ہم اس اختلاف کی طرف نہیں جاتے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے ظاہری حیات سے پردہ فرمانے کے 4 دن پہلے، 4 دن قبل تک، یعنی سوموار کو وصال ہو رہا ہے تو جمعرات کی مغرب کی نماز تک نبی پاک نے علالت تبا کے باوجود آپ خود تشریف لا کے آپ نے پڑھائی ہے، اور اس مغرب کی نماز میں امام الانبیاء علیہ السلام نے والمرسلات عرفا کی تلاوت فرمائی۔ نماز مغرب پڑھا کے آپ اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر چلے گئے تو علالت تبا اس قدر تھی، طبیعت میں نکاہت اس قدر تھی، تھکن اس قدر تھی کہ سرکار نماز عشاء کے لیے تشریف نہ لا سکے۔ آپ نے اپنی شریکہ حیات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا عشاء پڑھ لی گئی ہے؟ عرض کی حضور آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا پانی لاؤ۔ آپ نے غسل فرمایا اور لباس کو تبدیل فرما کے آپ نے حجرہ سے نکل کے مسجد کی طرف جانا چاہا، پر رب کو یہ منظور نہیں تھا۔ بدن میں نکاہت اتنی تھی کہ طبیعت میں غش آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک طبیعت پھر سنبھلتی ہے، آپ پھر پوچھتے ہیں عشاء پڑھی گئی کہ نہیں؟ پھر عرض کی جاتی ہے سرکار آپ کا انتظار چل رہا ہے۔ آپ پھر پانی منگوا کے اپنے وجود مسعود پہ ڈالتے ہیں، پھر آپ جانا چاہتے ہیں، پھر طبیعت میں غش آ جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد سرکار پھر پوچھتے ہیں عشاء پڑھی گئی کہ نہیں؟ عرض کی جاتی ہے حضور آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ اب ایک بات یہاں یہ بھی سمجھیے، آج محبتوں کے دم بھر کے تو نمازوں میں غفلت کرنا، وہ کدھر، وہ کیا منہ لے کے جائیں گے کل قیامت کے دن سرکار کی بارگاہ میں؟ سرکار تو اس حال میں بھی پوچھ رہے ہیں بتاؤ عشاء پڑھی گئی کہ کوئی نہ۔ تو جو آج صحت تندرستی کے باوجود عشاء پڑھے بغیر سو جائے، اس نے کیا منہ دکھانا ہے قبر میں؟ نبی پاک تندرستی ہے، وہ نماز عشاء پڑھے بغیر سو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تیسری بار سرکار نے جب اپنی طبیعت کا معاملہ دیکھا تو آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا میرے ابو بکر سے کہہ دو وہ نماز پڑھا دے۔ اب یہاں ایک مسئلہ بھی آپ نے سمجھتے جانا ہے، جتنے بھی صحابہ کرام موجود ہیں سرکار نے اپنے مصلی کے لیے حضرت صدیق اکبر کا انتخاب فرمایا۔ فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے اپنے ساتھ حضرت حفصہ کو بھی ملایا جو حضرت فاروق اعظم کی شہزادی تھی، وہ بھی سرکار کی شریکہ حیات تھی۔ ہم دونوں نے گزارش کی سرکار صدیق اکبر تو بڑے نرم دل والے ہیں، آپ کے مصلی پہ روتے ہی رہیں گے، تو حضور آپ حضرت عمر کو کہہ دیں وہ پڑھا دیں۔ سرکار نے فرمایا نہیں، ابو بکر سے کہو وہی نماز پڑھائے۔ اب بار بار جب اصرار کیا گیا نا، آپ کی شریکہ حیات نے اصرار کیا تو سرکار نے فرمایا اِنَّا كُنَّا صَوَاحِبُ یوسف، فرمایا یوسف علیہ السلام کے دور کی عورتوں والا کام تو نہ کرو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، ابو بکر کو کہو وہی نماز پڑھائے۔ یعنی سرکار نے تاکید کر کے فرمایا ابو بکر صدیق سے کہو وہ نماز پڑھائے۔ نماز عشاء پڑھا دی گئی۔ فجر کی نماز کے وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اپنے معمول کے مطابق کاشان اقدس پہ آتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کا ترانہ پڑھتے ہیں، پھر کہتے ہیں الصلاۃ یرحمک اللہ، آقا اللہ کی رحمت آپ پہ برسے، نماز کا ٹائم ہو گیا۔ سرکار نے حضرت بلال کو اپنی قریب بلایا۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار کی اس کیفیت اور حالت کو دیکھا نا کہ نکاہت ہے، طبیعت میں کس قدر تھکن ہے، کس قدر اضطراب ہے اور علالت تباہ ہے، اور سرکار نے فرمایا بلال جا کے ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ اب حضرت بلال یہ منظر دیکھ کے باہر تو نکل آئے، مگر باہر نکل کے حضرت بلال نے اپنے سر پہ اپنا ہاتھ رکھا اور کہا واہ غوثا، ہائے ہمارا غم گسار۔ یہ حضرت بلال کا وہ ترانہ تھا، واہ غوثا ہو، ہائے ہمارے غم گسار آقا، ہمارے کریم آقا۔ وَانقطاع ظہری، انقطاع رجائی، ہماری آج انقطاع رجائی، آج ہماری امیدیں ٹوٹ رہی ہیں۔ وانکسار ظہری، آج میری کمر ٹوٹ رہی ہے۔ یا لیتنی لم ولدتنی امی، کاش لم تلد امی، کاش میری ماں نے مجھے جنم نہ دیا ہوتا۔ فاذا ولدتنی، جب میری ماں نے مجھے جنم دے دیا تو لم اشہد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا، آج میں نبی پاک کی یہ حالت نہ دیکھتا، میں پہلے دنیا سے چلا گیا۔
حضرت بلال روتے ہوئے یہ بات کر کے مسجد میں آئے اور آ کے حضرت صدیق اکبر سے کہا یا ابا بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یامرک ان تتقدم، ابو بکر صدیق سرکار آپ کو کہہ رہے ہیں آپ مصلی پہ آ کے نماز پڑھائیے، آپ آگے آ جائیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ مصلی پہ نماز پڑھاتے ہیں، اشکوں کی جھڑیاں ہیں، طبیعت میں ایک اضطراب سا ہے، صحابہ کرام کی آنکھوں میں بھی اشک ہیں، تو نماز یوں ان اشکوں کے اندر پڑھا دی جاتی ہے۔ اس کے بعد وصال سے 2 دن پہلے، ہفتہ یا اتوار کا دن ہے، امام الانبیاء علیہ السلام کی طبیعت مبارک کچھ سنبھلتی ہے، ادھر حضرت صدیق اکبر کو مستقل طور پہ کہہ دیا ہوا ہے آپ نماز پڑھاؤ، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہفتہ یا اتوار کے دن سرکار نماز کے لیے حضرت علی المرتضی شیر خدا اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کا سہارا لے کے حضور مسجد کی طرف جاتے ہیں۔ یہ مسند امام اعظم میں روایت آتی ہے، سرکار مسجد کی طرف جاتے ہیں اور کیفیت پتہ کیا ہے؟ طبیعت میں نکاہت اتنی ہے، وَقَدَمَهُ تَخُطَّانِ عَلَى الْأَرْضِ، سرکار کی پاؤں کی انگلیوں کے جو ناخن ہیں وہ زمین پہ ایسے لگ رہے ہیں اور زمین پہ لکیر بن رہی ہے اور سرکار مسجد میں جا رہے ہیں۔ شرم نہیں آتی اس بندے کو جس کے اعضاء سلامت ہو وہ پھر نماز چھوڑ دے، جس کا بدن صحت میں ہو وہ پھر نماز میں غفلت کرے، جو تندرست ہو پھر نماز چھوڑے؟ سرکار یوں جا رہے ہیں مسجد کی طرف، اور آپ جب مسجد میں پہنچے صدیق اکبر مصلی پہ ہیں، نماز پڑھائی جا رہی ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا حضور تشریف لے آئے ہیں، تو آپ نے کچھ پیچھے ہٹنا چاہا، سرکار نے اشارہ کیا آپ مصلی پہ رہو، پھر بھی حضرت صدیق اکبر کچھ پیچھے ہٹے، امام الانبیاء علیہ السلام آگے بڑھ کے ان کی بائیں جانب آپ تشریف فرما ہو گئے، آپ بیٹھ گئے، صدیق اکبر پیچھے کھڑے تھے، ساری امت پیچھے کھڑی تھی، گویا ابو بکر صدیق نبی پاک کی اقتداء میں تھے اور امت جو ہے وہ صدیق اکبر کی اقتداء میں تھی۔ یہ منظر بھی زمانے نے دیکھا۔ نماز کے بعد امام الانبیاء علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر جب میں نے کہا تھا آگے رہو تو آپ پیچھے کیوں آ گئے؟ عرض کرتے آقا لا ينبغي لابن ابی قحافہ یصلی حذاک وانت رسول اللہ، جب آپ کو اللہ کا رسول مانا ہے تو ابو بکر آپ سے آگے کیسے کھڑا ہو سکتا؟ وہاں امام الانبیاء علیہ السلام نے یہ بات فرمائی کہ رب نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا، اختیار یہ دیا چاہو تو دنیا میں رہ لو، چاہو تو میرے پاس آ جاؤ، اور اس بندے نے رب کے پاس جانے کو پسند کیا۔ اس بات کو کوئی سمجھ نہ سکا مگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس بات کو سمجھ گئے اور آپ کی آنکھوں میں اشک آ گئے اور رو کر کہنے لگے بھی ابھی انت و امی یا رسول اللہ، سرکار آپ پہ میری ماں بھی قربان ہو، باپ بھی قربان ہو، نفدیک بآبائنا و امہاتنا و اولادنا و اموالنا یا رسول اللہ، سرکار آپ کی جان کے اوپر ہم اپنے ماں باپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے مال کو اور اپنی جانوں کو بطور فدیہ پیش کر دیں، آپ کی جان کے لیے ہم اپنی جانیں بطور فدیہ پیش کر دیں۔ یہ قربانی کی بات کرتے ہوئے صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، زاروں کے تار رونے لگے۔ تب امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا ان امن الناس من بصحبتی و مالہ، بصحبتہ و مالہ، فرمایا اپنی صحبت اور اپنے مال کے ساتھ سب سے زیادہ میری معاونت کرنے والی ہستی وہ میرے ابو بکر صدیق کی ذات۔ اتنے احسان اور اتنی مہربانیاں ہیں میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میرے ساتھ۔ اور آپ نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا من اہل الارض لاتخذت ابا بکر خلیلا، فرمایا اگر روئے زمین میں سے میں کسی کو گوڑا پکا جگری یار بناتا تو میں اپنے ابو بکر صدیق کو بناتا۔ فرمایا لیکن یہ دنیا کے معاملات کے اندر ابو بکر صدیق میرے بھائی چارے کے اندر آتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا مسجد میں جتنی کھڑکیاں کھلنے والی ہیں کسی کے گھر کی بھی ساری بند کر دو، ایک میرے ابو بکر صدیق کے گھر کی کھڑکی کھلی رہنی چاہیے۔ یہ بات امام الانبیاء علیہ السلام نے اس روز فرمائی۔ اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے گھر میں تشریف لے گئے، اور ایک روایت مسلم شریف میں ایسی بھی ملتی ہے کہ ایک روز حضرت صدیق اکبر موجود نہیں تھے تو حضرت بلال نے حضرت فاروق اعظم سے کہہ دیا آپ مصلی پہ آ جائیں، آپ نماز پڑھا دیں۔ حضرت عمر آگے بڑھے نماز پڑھانے کے لیے، صفیں درست کروا رہے تھے، آواز بلند تھی، سرکار نے آواز سن لی۔ امام الانبیاء علیہ السلام اپنے بستر مبارک سے اٹھ کے حجرے کے دروازے تک آئے، پردہ ہٹایا اور ہٹا کے کہا لا لا لا، فرمایا نہیں نہیں نہیں، فرمایا کوئی اور نماز نہ پڑھائے، یصلی بالناس ابو بکر، چاہیے کہ لوگوں کو نماز ابو بکر صدیق ہی پڑھائے۔ کیوں؟ یا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، کیونکہ ابو بکر کے سوا نہ رب مان رہا ہے نہ ایمان والے مان رہے ہیں۔
یہاں بھی یہ ایک مسئلہ بھی حل کر دیا جس کے اوپر بعد میں کتنے لوگوں نے تنازع کھڑے کیے، سرکار نے اس مسئلے کو حل کیا، تاکیداً آپ نے فرمایا ابو بکر ہی نماز پڑھائے، وہی مصلی پہ آئے۔ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا فرمان بھی سن لیجئے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار نے قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر فصلی بالناس، سرکار نے ابو بکر صدیق کو مصلی پہ کھڑا کیا، انہوں نے نمازیں پڑھائیں۔ وَإِنِّي شَاهِدٌ غَيْرُ غَائِبٍ، میں موجود تھا، میں کہیں گیا ہوا نہیں تھا، فرماتے میں موجود تھا، میں کہیں گیا ہوا نہیں تھا۔ وَإِنِّي صَحِيحٌ غَيْرُ مَرِيضٍ، اور میں صحت میں تھا، میں بیمار بھی نہیں تھا، لیکن سرکار نے اس کے باوجود ان کو آگے کیا۔ اگر آپ یہ چاہتے مجھے آگے کرنا تو آپ آگے کر سکتے تھے، لیکن سرکار نے جب صدیق اکبر کو آگے کر دیا تو جس کو دین دے کر، یعنی جس کو مصلی دے کے سرکار ہمارے لیے راضی ہو گئے، ہم نے دنیا کے معاملے میں بھی اسے اپنا سردار بنا دیا۔ یہ علی المرتضیٰ کا فیصلہ ہے۔ تو یہ اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنے وصال سے 2 روز قبل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریکہ حیات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، گھر میں کچھ درم و دینار پڑے ہیں؟ عرض کی حضور 8 درم پڑے ہیں۔ سرکار نے فرمایا وہ اللہ کی راہ میں خیرات کرو، میں رب کی بارگاہ میں اپنے گھر میں کوئی مال چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا۔ تمام درم و دینار آپ نے خرچ کروائے۔ وصال سے 1 روز قبل نماز فجر کی جماعت کھڑی ہے، صدیق اکبر کی اقتداء میں صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں۔ صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیے، امام الانبیاء علیہ السلام اپنے بستر سے اٹھ کے حجرے کے دروازے تک آئے، پردہ ہٹایا، فَكَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ سِتْرَ الْحُجْرَةِ، آپ نے حجرے کا پردہ ہٹایا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے آپ کا چہرہ دیکھا، فَرَأَيْنَا وَجْهَهُ كَأَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ، آپ کا چہرہ ایسے تھا جیسے کھلا ہوا قرآن ہے، آپ کا چہرہ کھلا قرآن لگ رہا تھا۔ اور کہتے ہیں اس حالت میں صدیق اکبر نے بھی پیچھے ہٹنا چاہا کہ حضور تشریف لانا چاہ رہے ہیں، آپ نے اشارہ کیا اتموا صلاتکم، نماز پوری کرو۔ کہتے ہیں قریب تھا کہ ہم آپ کے دیدار کی رعنائیوں کی وجہ سے، آپ کے دیدار میں مگن ہونے کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے اور مصطفیٰ کا دیدار ہی کرتے چلے جاتے۔ فَهَمَمْنَا أَن نَفْتَتِنَ الصَّلَاةَ بِرُؤْيَةِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، قریب تھا کہ ہم نمازیں چھوڑ کے سرکار کا دیدار کرتے رہتے۔ آپ اس پہلو کو بھی سمجھ لیجئے ذرا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک حجرہ جہاں امام کھڑا ہوتا تھا اس سے بائیں جانب ہے، جہاں آپ کا مبارک مزار اقدس بھی ہے۔ تو اب جب امام مصلی پہ کھڑا ہے، صحابہ کرام آپ اس بات کو تصور کیجئے، آپ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر بائیں جانب سے جو ہے وہ کوئی دیکھے آپ کو، تو آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ نماز پڑھانے والے امام کو کیسے پتا چلے گا؟ پیچھے والوں کو کیسے پتا چلے گا؟ حالانکہ خشوع و خضوع کے اندر وہ لوگ سب سے بھڑکے ہیں، مگر سرکار نے ادھر اپنے حجرے کا پردہ اٹھایا ہے، بائیں جانب حجرہ مبارک ہے، حجرے کا پردہ اٹھتا ہے تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے دیکھا سرکار کا چہرہ کھلا قرآن تھا، اور کہتے قریب تھا کہ ہم نمازیں چھوڑ کے سرکار کا دیدار ہی کرتے رہتے۔ پتہ چلا کہ یہ مسئلہ کہ نماز میں نبی پاک کا خیال آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہ مسئلے لوگوں میں بعد میں پیدا کیے۔ صحابہ کا عقیدہ یہ تھا جب تک نماز میں مصطفیٰ کا خیال نہ آئے نماز پوری ہوتی نہیں۔ صحابہ کا انداز یہ تھا، جب تک حضور کا تصور نہیں آتا انسان کی نماز تو کامل ہی نہیں ہوتی۔ وہ کیسے درود پڑھتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی؟ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں اپنے دل میں نبی پاک کو حاضر جان، وَاحْضُرْ فِي قَلْبِكَ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دل میں نبی پاک کا وجود مسعود حاضر جان، حضور کو سامنے رکھ کے پھر کہ السلام علیکہ ایھا النبی۔ تو یہ ترانہ پڑھنے کے لیے تو تصور ضروری ہے، خیال ضروری ہے۔ تو دوستان ذی وقار یہ مسئلہ بھی اس سے حل ہو گیا کہ صحابہ کرام نے صدیق اکبر کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہوئے دوران نماز نبی پاک کا چہرہ دیکھا۔ اس کے بعد امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنے حجرے کا پردہ دوبارہ واپس گرا دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشان اقدس میں جلوہ افروز رہے، اپنے گھر کے اندر رہے، اور پھر آپ نے اپنی ازواج مطہرات کو بلا کے باری باری سب کو الوداع کیا، سب کو تلقین کی، سب کو معاملات سمجھائے، اور پھر رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور ان کو بلا کے فرمایا میں آپ کو کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں، کچھ بات سمجھانا چاہتا ہوں، کچھ کاغذ لے آؤ۔ عرض کرتے ہیں میں نے یہ سمجھا کہ کاغذ لینے جاؤں گا کہیں حضور کا وصال نہ ہو جائے، تو کہتے میں نے عرض کی سرکار آپ مجھے ویسے بتا دیں میں یاد کر لوں گا۔
آپ نے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، علی دو باتوں کی نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں، ایک نماز کا خیال کرنا اور ایک اپنے غلاموں کا خیال کرنا، ایک نماز کا خیال کرنا اور ایک ان کا خیال کرنا جو تمہارے ماتحت ہیں، وہ تمہارے گھر میں تمہاری بیویاں ہوں یا تمہارے غلام ہوں یا تمہارے خدام ہوں، فرمایا ان لوگوں کا خیال کرنا۔ اور امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اوصیکم بالصلاۃ والزکاۃ وما ملکت ایمانکم، تمہیں نماز، زکوٰۃ اور تمہارے ماتحت جو ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ امام الانبیاء علیہ السلام کا وہ پیغام تھا جو آپ نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں حضور نے دیگر ازواج سے اجازت لی کہ اگر آپ اجازت دو تو میں چاہتا ہوں کہ میرا آخری وقت حضرت عائشہ کے گھر میں آئے۔ تمام ازواج نے اس بات کی اجازت دے دی۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں، آپ فرماتی ما رأیت احدا صمتا ودلا وہدیا وکلاما وحدیثا برسول اللہ اشبہ من فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتی میں نے کلام میں، گفتار میں، چال ڈال میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں اتنا زیادہ نبی پاک کے کسی کو مشابہ نہیں دیکھا جتنا سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھا ہے، بہت زیادہ مشابہت تھی ہر اعتبار سے۔ کہتے جب سیدہ پاک آئی تو امام الانبیاء علیہ السلام نے ان کو قریب کیا اور قریب کر کے ان کے کان میں کوئی بات کہی، سرکار نے ان کے کان میں کوئی بات کی تو وہ رونے لگی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، سرکار نے پھر قریب کیا، پھر کان میں کوئی بات کہی، وہ مسکرا پڑی۔ اب حضرت عائشہ فرماتی میں نے تب پوچھا تو آپ نے تب نہ بتایا، بعد از وصال، حضور کے وصال کے بعد مجھے یہ بتایا کہ مجھے امام الانبیاء علیہ السلام نے قریب کر کے پہلے یہ کہا تھا میری بیٹی فاطمہ میرا دنیا سے جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے، میں پردہ کرنے والا ہوں۔ تو فرماتی میں رونے لگی، پھر امام الانبیاء علیہ السلام نے مجھے قریب کر کے کہا اما تردینا، میری بیٹی فاطمہ کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں ہیں ان تکون سیدۃ النساء اہل الجنہ او سیدۃ النساء العالمین، کہ آپ کو رب نے ساری جنتی عورتوں کی یا سارے جہانوں کی عورتوں کی سردار بنایا ہوا۔ کہتے جب یہ بات کہی تو میں مسکرا پڑی اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ میرے بعد سب سے پہلے میرے ساتھ ملاقات کرو۔ امام الانبیاء علیہ السلام کے وصال کے 6 ماہ بعد حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال بھی ہو گیا۔ دوستان جی وقار، اس کے بعد وہ روایت جو المعجم الکبیر کے اندر امام طبرانی لاتے ہیں، امام الانبیاء علیہ السلام کے در اقدس پہ ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور آ کے دستک دیتا ہے، اور انداز کیا ہے؟ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ وَيَا مَعْدِنَ الرِّسَالَةِ وَيَا مُجْتَمِعَ الْمَلَائِكَةِ ادخل۔ ایک شخص حاضر ہو کے تین لفظ کہتا ہے، ایک تو وہ یہ کہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں تمہیں سلام ہو، اے رسالت کا خزانہ اپنے دامن میں رکھنے والوں تمہیں سلام ہو، اور اے فرشتوں کے جھرمٹ کے اندر رہنے والوں تمہیں سلام ہو۔ یہ 3 باتیں کر کے وہ کہنے والا کہتا ہے ادخل، کیا میں اندر آ جاؤں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ اس کو جواب دیجئے۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے آنے والے، اللہ تیرے آنے میں برکت دے، آجرک اللہ فی ممشاک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشغول بنفسہ، اللہ تیرے آنے میں تجھے برکت دے، پر یہ بات یاد رکھ اس وقت نبی پاک کی طبیعت ناساز ہے، تیرے لیے اجازت نہیں ہے۔ اس نے پھر کہا یا اہل بیت النبوہ ویا معدن الرسالہ ویا مختلف الملائکہ ادخل، پھر کہا اے نبی کے گھر والو، اے رسالت کا خزانہ رکھنے والو، اے فرشتوں کے جھرمٹ میں بسنے والو، میں آ جاؤں؟ پھر یہ بات جب کہی تو سیدہ پاک نے پھر کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشغول بنفسہ، سرکار کی طبیعت اس وقت ناساز ہے۔ تیسری بار اس نے پھر کہا یا اہل بیت النبوہ یا معدن الرسالہ یا مختلف الملائکہ ادخل، کیا میں آ جاؤں؟ جب تیسری بار یہ بات ہوئی تو سرکار نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ من بالباب، دروازے پہ کون ہے؟ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا اتدرین من بالباب، آپ جانتی ہیں دروازے پہ کون آیا ہے؟ عرض کرتی ہے بابا جان کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ جو دروازے پہ آیا ہے ھذا حازم اللذات ومفرق الجماعات، فرمایا یہ لذتوں کو مٹانے والا ہے اور جماعتوں کو منتشر کرنے والا ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا یہ وہ ہے جو ازواج کو یعنی عورتوں کو بیوہ کرنے والا ہے اور بچوں کو یتیم کرنے والا ہے، مخرب البیوت وعامر القبور،
یہ گھروں کو سنجا اور ویران کرنے والا ہے اور یہ قبروں کو آباد کرنے والا ہے. بیٹی اس نے کبھی اجازت نہیں مانگی, یہ آج اس در پہ آیا ہے تو کھڑا اجازت مانگ رہا ہے اور سوالی بن کے کھڑا ہے. ہاذا ملک الموت, یہ ملک الموت دروازے پہ آیا ہے. امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ادخل رحمک اللہ یا ملک الموت, فرمایا ملک الموت اللہ تجھ پہ رحم کرے, اندر آ جا. حضرت اسرائیل علیہ السلام اندر آتے ہیں, سرکار کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں تو سرکار پوچھتے ہیں جیتا زائرن ام قابدہ, فرمایا دیدار کرنے آیا کہ روح لینے آیا ہے. جیتا زائرن ام قابدہ, زیارت کرنے آیا ہے کہ روح لینے آیا ہے. قربان جائیں, یہ لوگوں کو آج بے ادبیوں کے خمار چڑھ گئے. آج ایمان کا نام لینے والے اور ایمان کے جو ہے وہ نعرے لگانے والے کہ ہم بہت بڑے مومن ہیں, پر ادب رتی برابر اندر کوئی نہیں, رتی برابر ادب نہیں ہے. بے ادبیوں کے جناب, بے ادبیوں کے اندر آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے اور بے لگام ہوتے جاتے, سوچتے بھی نہیں ہیں کتنی بڑی بارگاہ کے اندر بات کرنے لگے. وہ ملک الموت ہے. سرکار پوچھ رہے ہیں جے تزائرن ام قابدہ, دیدار کرنے آیا کہ روح لینے آیا ہے؟ جواب دیتے ہیں جے تو کا زائرن و قابدہ, سرکار پہلا کام تو دیدار ہی ہے. جے تو کا زائرہ, حضور آپ کا دیدار کرنے آیا ہوں, وقابدہ اس کے بعد روح کا قبض کرنا ہے. لیکن سرکار ان اللہ امرنی اللہ ادخلک الا باذنک ولا اقبض روحک الا باذنک, میرے رب نے مجھے کہہ کے بھیجا تھا خبردار نبی کے گھر میں بھی اجازت کے بغیر نہیں جانا اور نبی کی روح کو بھی اجازت کے بغیر لے کے نہیں آنا. تو حضور میں اجازت چاہتا ہوں آپ کی بارگاہ میں. امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا این خلفت حبیبی, اسرائیل وہ میرا محبوب جبریل آج کدھر ہے جو میرے پاس آتا تھا, تو نے میرا یار کدھر چھوڑ دیا آج. اللہ این خلفت حبیبی, عرض کرتے آقا خلفتہ فی السماء الدنیا یغزون بہ الملائکہ, میں نے ان کو پہلے آسمان یعنی آسمان دنیا پہ چھوڑا ہے, وہاں وہ فرشتوں کا جرمٹ لے کے کھڑے ہیں, آپ کی روح کے جانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں, آپ کے استقبال کے لیے تیاری چل رہی ہے. تو کہتے ہیں اتنی بات ابھی چل رہی تھی تو حضرت جبریل امین بھی حاضر خدمت ہو گئے. اللہ اکبر. یا یہ بات میں سمجھ لیجئے جبریل امین سارے نبیوں کی بارگاہوں کے اندر گئے ہیں. کسی نبی کی بارگاہ میں ایک بار, کہیں پہ 3 بار, کہیں 4 بار, کہیں 10 بار, کہیں 24 بار, اور ہمارے آقا و مولا وہ ہیں جن کی بارگاہ میں جبریل امین 24,000 بار حاضر ہوئے. بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر یوں نہ آتے بار بار جبریل سدرہ چھوڑ کر. اتنی بار حاضری دی ہے. جبریل امین فوراً حاضر ہوئے. امام الانبیاء علیہ السلام پوچھتے ہیں یا جبریل بشرنی, جبریل مجھے بشارت دے کیا کیا تیاری ہوئی ہے. اب یہاں بھی دل تھام کے سننے والی بات ہے. ایک امتی ہونے کے ناطے ہم بھول جاتے ہیں پر ہمارے آقا ہمیں نہیں بھولتے. بشرنی یا جبریل, جبریل بشارت دے کیا کیا تیاری ہوئی ہے. عرض کرتے آقا ابشرک ان ابواب السماء قد فتحت وان الملائکۃ قد قاموا صفوفا بتحیۃ وروحان. آقا میں آپ کو بشارت دیتا ہوں آسمانوں کے سارے دروازے کھل گئے ہیں, فرشتے صفے بنا کے آپ کی روح کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے. سرکار نے پھر کہا کہ یہ اللہ کی حمدیں ہیں, اللہ رب العزت بوجہ رب الاعلی, یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے, اس کا فضل ہے جو کچھ بھی ہوا ہے. سرکار نے پھر کہا بشرنی یا جبریل, جبریل پھر بشارت دے. جبریل امین عرض کرتے آقا ابشرک ان ابواب الجنان قد فتحت, جنتوں کے دروازے کھل گئے ہیں, وانہارها قد تدرت, اور اس کی جو نہریں ہیں وہ نہریں جو ہے وہ بار دی گئی ہیں, واشجارها قد تدلت, اور اس کے درخت جو ہیں وہ پھلوں سے بار دیے گئے ہیں. اور پھر ارشاد فرمایا کہ اس کی جو روحیں, اس کے اندر جو بسنے والی حوریں ہیں, وحورها قد تزینت, اور حوروں کو آراستہ کر دیا گیا ہے, بقدوم روحک یا محمد, محبوب آپ کی روح کے استقبال کے لیے سب کچھ کیا گیا. سرکار نے پھر کہا بشرنی یا جبریل, جبریل مجھے بشارت دے. جبریل امین پھر عرض کرتے آقا ابشرک, آپ کو میں بشارت دیتا ہوں انت اول شافع و اول مشفع یوم القیامہ, قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کرنے والے بھی آپ ہوں گے, اور جن کی شفاعت قبول کی جائے گی وہ بھی آپ ہوں. سرکار پھر کہتے ہیں بشرنی یا جبریل, جبریل کوئی اور بشارت دے. حضرت جبریل امین ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں اما تسألنی یا حبیبی, اے میرے محبوب آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں, آپ کس بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں اسألک عن ہمی و غمی, جبریل میں تجھے اس بارے میں پوچھ رہا ہوں جو میرا غم ہے اور جس چیز کی مجھے فکر لگی رہتی, جو میرا غم ہے اور مجھے فکر لگی رہتی. عرض کرتے آقا وہ کس بارے کے اندر. آپ نے فرمایا بتا من لقراء القرآن من بعد, میرے بعد میری امت کے قرآن پڑھنے والوں کا کیا ہوگا.
پھر ارشاد فرمایا من لصوم شہر رمضان من بعدی، میرے بعد رمضان کے روزے رکھنے والوں کا کیا ہے؟ من لحاج البیت الحرام من بعدی، میرے بعد کعبۃ اللہ کا حج کرنے والوں کا کیا بنے گا؟ من لہذہ الامت المصطفات من بعدی، میرے بعد میری اس چنی ہوئی امت کا کیا بنے گا؟ قربان جائیں آقا و مولا پر، کون اپنے وقت وصال کسی کو یاد کرتا ہے؟ ہمارے آقا و مولا وہ ہیں زاری حیات سے پردہ فرمانے کا وقت ہے پھر بھی امت کو یاد کر رہے ہیں، پھر بھی امت کو یاد کیا جا رہا ہے۔ امتی کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ ہم کتنے غفلتوں میں پڑ گئے، ہم نے اپنے آقا و مولا کو بلا دیا، ہم نے اپنے کریم آقا کو بلا دیا، ان کی یادوں کو بلا دیا، ان پہ درود پاک پڑھنے کو بلا دیا، سرکار کی سیرت کو بلا دیا، محبوب غم گسار کی محبتوں کا یہ خوب ہم نے سلا دیا، جو ہمارے غم میں گل گئے ہم نے ان کو دل سے بلا دیا، تیری جالیوں کی مدحتوں میں ہم مگن رہے، تیرے شہر میں تیرے دشمنوں نے خزاں کا جال بچھا دیا۔ خدارا اس بات پہ غور کیجیے آقا کونین امت سے کتنا پیار کرتے۔ جب یہ بات امام الانبیاء علیہ السلام نے پوچھی نا، بتا میری امت کا کیا بنے گا، ان کے لیے کیا ہے، تو جبریل امین عرض کرتے آقا رب ذوالجلال نے یہ وعدہ کر دیا ہے، حرمت الجنت علی الانبیاء والامم حتی ان تدخلها انت وامتک یا رسول اللہ۔ کریم آقا رب نے یہ وعدہ کر دیا جب تک آپ جنت میں نہ جائیں اور آپ کی امت جنت میں نہ جائے، رب کسی نبی کے لیے یا کسی نبی کی امت کے لیے بھی جنت کا دروازہ نہیں کھولے گا۔ یہ آپ کی امت پہ اللہ کا کرم ہے۔ یہ وہ لمحات تھے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک وجود مسعود جو ہے اس کے اندر سے روح مبارک رب کی بارگاہ کے اندر پیش کی جاتی ہے، اور یہ وہ لمحہ تھا جو صحابہ کرام کے اوپر ایک بار گراں تھا۔ صحابہ کرام کی کیفیت کیا ہوگی؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تلوار لیے پھرتے تھے، خبردار کسی نے یہ کہا سرکار کا وصال ہو گیا تو میں اس کی گردن کاٹ دوں گا، خبردار کوئی بندہ یہ بات نہ کرے۔ نبی پاک اللہ سے کلام کرنے گئے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام رب سے کلام کرنے گئے تھے اور واپس آ گئے تھے، سرکار بھی اللہ سے کلام کرنے گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنے حواس کھو بیٹھے، غم سے نڈال بیٹھے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھوں میں اشک ہیں، غم سے جو ہے وہ ڈانڈے مار مار کے رو رہے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ امام الانبیاء علیہ السلام کے وجود مسعود کو چومتے ہیں اور کہتے ہیں آقا آپ کی زندگی ظاہری اعتبار سے بھی برکتوں والی تھی اور آپ کا وصال بھی برکتوں والا ہے۔ یہ غم کی کیفیات ہے، اور ان غم کی کیفیات کے اندر اس کے بعد جب رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تین جو ہے وہ یمنی سفید چادروں کے اندر آپ کے مبارک وجود مسعود کو لپیٹ کر قبر انور کے اندر رکھا جاتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ کے متعلق بھی بات یاد کر لیجئے۔ سرکار نے پہلے فرمایا تھا کہ جب تم مجھے جو ہے وہ غسل دے لو، اور غسل بھی لباس سبیت دینا ہے، اور وہ بھی آپ نے ڈیوٹی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا حضرت فضل بن عباس کی لگائی، فرمایا میرے اہل بیت میں سے میرے جو قریبی ہیں وہ مجھے غسل دیں۔ انہوں نے غسل دیا ان ہستیوں نے۔ حضرت علی المرتضیٰ سے کسی نے پوچھا آپ علم کے اندر اتنے بڑے مقام پہ کیسے پہنچے؟ کہتے میں نے سرکار کے مبارک وجود کو غسل دے کے جو بچا ہوا پانی تھا وہ پی لیا، اللہ نے مجھے علم کی دولتوں سے مالا مال کر، وہ پانی میں نے پیا ہے، اس پانی کو میں نے نوش کیا ہے۔ اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے وجود کو رکھ دینا، سب سے پہلے رب کے فرشتے آ کے سلام عقیدت عرض کریں گے، اس کے بعد میرے جلیل القدر صحابہ ابو بکر و عمر و مہاجرین یہ آ کے سلام عرض کریں گے، انصار عرض کریں گے، بلکہ ان سے بھی قبل حضور نے فرمایا میرے اہل بیت اطہار وہ میری بارگاہ کے اندر سلام عرض کریں گے۔ یوں سلاموں کی ڈالیاں پیش کرنے کے بعد آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر انور جو لحد کی صورت میں بنائی گئی، اور اس میں بھی مسئلہ تھا کہ قبر کہاں بنائی جائے، یہ بات بھی حضرت صدیق اکبر نے بتائی۔ آپ نے فرمایا سرکار سے میں نے سنا ہے نبی کا جہاں وصال ہوتا ہے اسی جگہ پہ قبر بنائی جاتی ہے، اسی جگہ پہ قبر انور بنتی ہے، اور وہ حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ فرماتی ہیں مجھے یہ اعزاز حاصل ہے سرکار کا وصال بھی میری گود میں ہوا، اور میرے حجرے کے اندر آپ کا وصال ہوا، اور آپ کی قبر انور بھی میرے حجرے میں بنی۔ یوں امام الانبیاء علیہ السلام کا مبارک وجود اقدس جب قبر انور کے اندر رکھا گیا، اوپر مٹی ڈالی گئی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کر صحابہ کرام سے پوچھتی تھی نبی کے غلاموں یہ تو بتاؤ تمہارا کیسے دل کیا مٹی ڈالنے کو، تمہارا دل کیسے کیا مٹی ڈالنے کو؟ اور آپ سرکار کے وصال کے بعد کہا کرتی تھی صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الیام سرنا لیالیا، مجھ پہ غموں کے اتنے پہاڑ ٹوٹے ہیں، اگر یہ پہاڑ جو ہیں یہ غموں کے پہاڑ دنوں پہ پڑتے تو دن راتیں بن جاتے، پہاڑوں پہ پڑتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اتنی آزمائش اور اتنے دکھ مجھ پہ پڑے۔
سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی غم کے اندر سرکار کے وصال کے 6 ماہ بعد وصال فرمایا۔ صدیق اکبر حضور کے وصال کے بعد کسی نے ان کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، آنکھوں میں ہمیشہ اشک رہتے تھے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کانا موت سبب ابی بکر موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر کے وصال کا سبب ہی نبی پاک کا وصال ہے۔ وہ اندر ہی اندر اس غم کو پالتے ہوئے اندر اندر سے گھلتے رہے اور اس غم کے اندر دنیا سے چلے گئے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی وہ بات نہ کروں تو بات تو ادھوری رہ جائے گی۔ حضرت صدیق اکبر کے دور کے اندر بھی آپ نے کہا حضرت مجھے اجازت دے دو، میں نے اب یہاں نہیں رہنا۔ اچیاں لمیاں لال کھجوراں تے پتر جناں دے ساوے، جس دم نال پریتا ساڈی ساکو وہ دم نظر نہ آوے، گلیاں مثل اجاڑ دسن سانو ویڑا کھاون آوے، تے غلام فریدہ اتھے کی وسنا جتھے یار نظر نہ آوے۔ انہوں نے کہا میں نے ادھر نہیں رہنا، مجھے جانے کی اجازت دیجئے۔ صدیق اکبر نے کہا نہیں آپ رکے۔ انہوں نے کہا میں آپ کا غلام ہوں، آپ نے مجھے آزاد کروایا ہوا ہے، لہٰذا آپ کے حکم کی تعمیل کرتے رکتا ہوں، مگر اس کے بعد دور فاروق اعظم آتا ہے تو آپ چلے جاتے ہیں۔ آپ دمشق کی طرف چلے گئے، جا کے ان کو کہا میں تمہارے پاس آ گیا ہوں پکا پکا۔ لوگوں نے کہا بلال آپ کی بڑی مہربانی، آپ ہمارے پاس آ گئے۔ مگر ایک رات ایسی آئی خواب کے اندر سرکار نے حضرت بلال کو اپنا دیدار کروایا، اپنے دیدار کی دولت سے فیض یاب کیا، اور کریم آقا نے فرمایا ما ہذہ الجفا یا بلال، بلال یہ کیسی بے وفائی ہے، تو ہمیں چھوڑ کے آ گیا ہے، کب وہ وقت آئے گا تو ہمارا دیدار کرنے واپس آئے گا؟ بس پھر کیا تھا، حضرت بلال نے دوڑ لگا دی مدینہ کی طرف۔ لوگوں نے کہا آقا بلال آپ تو پکے پکے رہنے آئے تھے، فرماتے آیا اپنی مرضی سے تھا، بس آج جو جا رہا ہوں خود نہیں جا رہا، مصطفیٰ نے مجھے واپس بلا لیا، سرکار نے مجھے واپس بلا لیا۔ اور کیا وہ سفر ہوگا حضرت بلال کا، اے درد دلاں دے رک دے نہیں، کیوں ہجر دے پینڈے مک دے نہیں، تینڈی یاد وچ سونیا محبوبہ اکھیاں وچوں اتھرو سک دے نہیں، کیسی دل تو پیار کریندے ہاں ایویں جھوٹیاں قسماں چک دے نہیں، تے جڑے تیرے در دے ہو جاون او در در جا کے جھک دے نہیں۔ اور حضرت اقبال کہتے ہیں وہ آستانہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے، مدینہ تیری نگاہوں کا نور تھا گویا، تیرے لیے تو وہ صحرا بھی طور تھا گویا، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دین سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ حضرت بلال یوں امام الانبیاء علیہ السلام کے در اقدس پہ آئے، جب مدینہ طیبہ طاہرہ میں آئے تو سرکار کی قبر انور پہ اپنے سر کو رکھ کے رونے لگے، زاروں کے تار اس مٹی کو اپنے چہرے کے ساتھ وہ مبارک مٹی کو لگاتے ہیں، روتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہر ایک کی یہ تمنا تھی بلال وہ اذان تو سناؤ، جو اذان بلالی تھی وہ اذان تو سناؤ۔ حضرت بلال نے کہا مجھے اذان پڑھنے کا نہ کہو، کیونکہ جب میں پہلے اذان پڑھتا تھا تو میں ساتھ سرکار کا دیدار بھی کر لیتا تھا، اگر آج دیدار نہیں ہوگا تو مجھ سے رہا نہیں جائے گا، میں زندگی یوں نہیں گزار پاؤں گا دیدار مجھے نہ ہو تو۔ لیکن اصرار کیا گیا، بار بار کہا گیا، بالآخر حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ پیارے بلال آپ اذان سنائیں نا۔ اب حسنین کریمین کی آپ بات موڑ نہیں سکتے تھے، آپ اذان پڑھنے کے لیے شروع ہوئے، اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات جب کہے غش کھا کے گر گئے۔ کچھ دیر کے بعد جب ہوش دلایا گیا تو کہا بلال اذان پڑھیے، کہتے نہیں اس سے آگے مجھ سے پڑھا نہیں جاتا، کیونکہ جب پہلے پڑھا کرتا تھا تو یہ کلمات کہہ کے میں مصطفیٰ کا دیدار بھی کیا کرتا۔ یہ کیفیت حضرت بلال کی دور، کہتے اس وقت جب اذان پڑھی جا رہی تھی مکانوں کی چھتوں پہ گلیوں کے اندر لوگ امڈ آئے تھے اور ایک رش اور ایک ہجوم لگا ہوا تھا۔ سرکار کے وصال کے بعد پھر سے یوں لگ رہا تھا کہ آقا کونین آج پھر سے مکہ سے مدینہ لوٹائے، ایسا ایک ہجوم تھا۔ اور صحابہ کرام کی کیفیات میں حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ کی کیفیت کو بھی ضرور بیان کرنا چاہوں گا۔ آپ کھیتوں میں ہل چلا رہے تھے جب سرکار کا وصال ہوتا ہے، ان کے بیٹے نے جا کے ان کو کہا ابا جان آپ کو پتہ ہے نبی پاک کا وصال ہو گیا؟ حضرت عبداللہ بن زید نے کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا۔ نے کہا پھر سن لیجیے آقا کونین کا وصال ہو چکا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید انصاری نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم اذھب عنی بصری حتی لا ارى بعد حبیبی محمد احدا، اے مالکہ میری آنکھیں مجھ سے لے لے، میری آنکھوں کا نور مجھ سے لے لے، کیونکہ میں ان آنکھوں سے سرکار کا دیدار کیا کرتا تھا، جب دیدار نہیں ہونا تو مجھے یہ آنکھیں نہیں چاہیے۔ اور روایت کے لفظ میں فکف بصرہ، ان کی بصارت چلی گئی۔ صحابہ تیمارداری کے لیے آتے تھے کہ اے عبداللہ بڑا افسوس ہے تیری آنکھیں چلی گئی، وہ کہتے مجھے کوئی دکھ نہیں ہے، کیونکہ ان آنکھوں کا ایک ہی مقصد تھا مصطفیٰ کا دیدار کرنا، جب یار نے مکھ نہیں دکھانا تو آنکھیں نہیں چاہیے۔
आंखों का मकसद ही एक था, सरकार का दीदार करना। ये सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की कैफियत सरकार के विसाल पर हुई। तो दोस्तानी जी वकार, कितना बड़ा सदमा सहाबा किराम पे जो है वो पड़ा, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर ना नमाज छोड़ी, ना कुरान की तिलावत छोड़ी, ना उन्होंने रमजान के रोजे छोड़े, ना उन्होंने हज छोड़ा, ना उन्होंने ज़कातें छोड़ी। और आज हमारा हाल क्या है? हम उस कर्म और फजल को अपने दामन में समेटते हुए चले आ रहे हैं, मगर इसके बावजूद नमाजों में गफलत है, रोजों में गफलत है, कुरान की तिलावत में गफलत है, और जो है वो जो साहब इस्तात हैं उनके लिए हज करने में गफलत है, उम्रा करने के अंदर गफलत है। साहब इस्तात बंदा ज़कात नहीं दे रहा और दावे हमारे गुलामी के। याद रखिए, एडा सस्ता सौदा प्यार भी नहीं, एडा सौखा लबदा यार भी नहीं। कई जंगल गाने पैंदे ने, कई दोज़ख लंघने पैंदे ने, और जेड़ा बन के आशिक सुख ढूंढे ओदी किस्मत विच दीदार भी नहीं। ते दिल दित्तियां बाज ना प्यार मिले, ते सिर दित्तियां बाज ना यार मिले। ते जे सोना इस मुल्लों भी मिल जावे, ऐदो सस्ता होर बपार भी नहीं। ते जेड़ा हो के खड़ा किनारियां ते छल्लां दे नजारे लैंदा है, इश्क दे समंदर दे मोतियां दा हकदार भी नहीं। जदों सोने पुछया हाल मेरा, वग पे पर नाले हंजुआं दे, मैं रह सकिया खामोश भी नहीं, कुछ कर सकिया इजहार भी नहीं। ते आजम इस झूठी दुनिया ने ओए की दे दिता ते की देना ही, चल यार नो राजी कर लइए, सादा कुछ एतबार भी नहीं। कोशिश ये करें इस रमजान से हम ये नीयत बनाएं कि हम नमाज की पाबंदी करेंगे, हम कुरान की तिलावत का मामूल बनाएंगे, हम रमजान के रोजों में गफलत नहीं करेंगे। रमजान के जो अय्याम बाकी अल्लाह की बारगाह में माफी मांगे, इस्तिगफार करें। ये अशरा निजात है, ये जहन्नम की आग से निजात का अशरा है। खुदारा इन दिनों को रायगा ना जाने दीजिए, इन दिनों को जाया ना कीजिए। वक्त बाकी है, अभी वक्त है। रमजान गुजर गया, फिर रोएंगे काश रमजान मिले, और क्या पता ये हमारी जिंदगी का आखिरी रमजान हो। इसलिए अपनी जिंदगी के अंदर इन दिनों की, इन अय्याम की कदर कर लीजिए। इसी पे इत्तिफाक करूंगा।